بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ عمران خان کی تصویر نے بھونچال مچا دیا۔ شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے کے بعد کس ملک کے سربراہ نے مبارکباد پیش کی، اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت کی تقریر قومی اسمبلی میں شروع ہوتے ہی اجلاس ختم۔ یہ تمام ڈیٹیلز ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس بارے میں ہم وہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ صدر KPK کا علی امین گنڈاپور بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ایک مرتبہ پھر برسٹر گوہر علی خان منتخب ہوئے ہیں، اور عمر ایوب خان وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ علی حلیم عادل شیخ وہ سندھ کے وہ صدر وہاں پہ منتخب ہوئے ہیں، اور پنجاب کے صدر وہ یاسمین راشد وہ وہاں پہ منتخب ہو گئی ہیں۔ اور یہ الیکشن کرانے کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بیٹ تھا بلہ، اس کی واپسی ممکن ہے اگر وہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانونی پیچیدگی درمیان میں نہ آئے، اور الیکشن کمیشن وہ اس الیکشن کو شفاف اور بہترین کہہ کر وہ دستخط کر کے جاری کر دے، تو اس کے بعد وہ ضمنی الیکشن ہوں گے جو مطلب کہ وہاں پہ ہوئے۔ فار ایگزامپل جیسے مریم نواز نے سیٹ لاہور کی خالی کی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا میاں شہباز شریف نے خالی کی ہے، اور کئی دوسری ان کے عبدالعلیم خان صوبائی کی ہے سیٹ خالی، اور وہ قومی اسمبلی میں چلے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سیٹس الیکشن اس دن نہیں ہوئے، مطلب الیکشن ہو گئے اور سیٹ خالی چھوڑ دی گئی، وہاں پہ وہ اب الیکشن کا شیڈول وہ جب جاری کیا جائے گا، اگر الیکشن شفاف ہوئے، کوئی قانونی پیچیدگی درمیان میں نہ آئے، تو پھر وہ ان کو انتخابی نشان بلہ مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو اکبر ایس بابر ہیں، جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ میں لے گئے، اور یعنی کہ الیکشن کمیشن لے گئے سپریم کورٹ تک، وہ اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور وہاں پہ وہ اس سے انتخابی نشان PTI کو ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں جو قانونی سطح پہ وہ چیلنج کروں گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل، تو وہاں پہ ایک پہلے قتل ہوا تھا، تو وہاں پہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ ایک ذہنی مریض تھا، وہاں پہ اس نے حملہ کیا تھا 3 قیدیوں پہ، ایک تو وہاں پہ قتل ہو گیا تھا، اور جو زخمی ہوئے تھے اس میں سے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا جو شدید زخمی تھا وہ بھی جان کی بازی وہ ہار گیا ہے، اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً 5-7 دن کے اندر ہی 2 ڈیتھ ہو گئیں اڈیالہ جیل میں۔ تو اب ہم اگلی خبر پہ چلتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جس طرح سے منتخب ہوئے ہیں، تو انہیں جو ترکی کے صدر طیب اردگان ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو طیب اردگان ہیں اس کا شریف فیملی کے ساتھ بہت گہرا تعلقات ہے، اور ایک دوسرے کے کافی یہ دوستانہ تعلقات میں ہیں، ان کے کافی تعلقات ہیں آپس میں۔ تو جب یہ نواز شریف ایک دفعہ یہاں سے گئے تھے تو وہ ترکیہ کی ہی پرنٹی سے وہ یہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ چینی وزیر اعظم اور صدر کی جانب سے بھی وہ شہباز شریف کو مبارکباد دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ہم تعلقات کو مزید بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایرانی صدر کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ تو
دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کل کھڑے تھے پارلیمنٹ میں، تو شہباز شریف جب یہ سپیچ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو اس وقت بہت زیادہ ہلہ گلا ہو رہا تھا. تو سوچا یہ جا رہا تھا کہ 10 سے 12 یا 20 منٹ تک تقریر کریں گے، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ جس طرح سے سلو موشن کے ساتھ چلتے ہیں نا، جس طرح کا اس کا مزاج ہے، اسی طرح سے ہی اس نے وہ گیئر لگایا لو والا، اور اس نے کہا چلو جی اسی بھی ہوں سکونا چل دیں تسی گل کیتی جاتے. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ آسان کہنا ہوتا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی لگ بھگ جو ہے وہ ٹائم انہوں نے سپینڈ کیا. اور کیا کہاں پہ؟ سمجھیے بولنے پہ. اور دوسرا جو مخالف تھا وہ چیخ چیخ کے، گلے سے چلا چلا کر، آوازیں دے دے کر، چیخیں مار مار کے، ان کی ویسے بس ہوگی وہاں پہ. کوئی 1.5 گھنٹہ کے لگ بھگ جو ہے وہ وہاں پہ ہلا گلا کرنا، کوئی احتجاج کرنا آسان کام نہیں ہے. چیخنا، بولنا، چلانا، تو نعرے بازی کرنی، تو وہ ویسے ان کو بھی داد بنتی ہے کہ اتنا ٹائم انہوں نے سپینڈ کیا. اگلا یہ بات حقیقت ہے کہ 2018 میں اسے بھی، اس پرائم منسٹر کو بھی عوام نے نہیں سلیکٹ کیا تھا، وہ بھی سلیکٹڈ تھے، اور یہ بھی سلیکٹڈ ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ 2018 والا جو وہ الیکٹڈ تھا یہ سلیکٹڈ ہے، یا وہ سلیکٹڈ تھا یہ الیکٹڈ ہے، نہیں، یہ دونوں سلیکٹڈ ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں تھی. وہ پہلے والی 2018 میں جب چیئرمین تحریک انصاف اس وقت کے عمران خان جو تھے، وہ بے شک سیٹس کچھ زیادہ لے گئے تھے. یہ تو بہت زیادہ لوگ لیول پہ گر کر حکومت سنبھال رہے ہیں، تھوڑے سے انسان. اور جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، اور آج سے کافی سال ہو گئے ہیں، وہ 70 سال میں جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ان کی تقریر بے شک موشن سلو ہو یا ہائی ہو، اور ان کا ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی موڑ پہ کھڑا ہوا ہے. آج تک 30 سے 35 سال گزر گئے ہیں، پاکستان انتہائی نازک موڑ سے ادھر ادھر نہیں گیا. 70 سالوں میں پاکستان نازک موڑ سے نہیں ختم ہوا. یہ باتیں ہیں. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جو بھی کہتا ہے قسمت تبدیل کرنی ہے، اس میں کچھ تبدیل کرنا ہے، اس کا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو ان کی شکلیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کبھی کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کبھی کوئی جو ہے وہ آ جاتا ہے اپوزیشن میں، کبھی کوئی اپوزیشن میں آ جاتا ہے. یہ ان کی باریاں ہیں. پاکستان کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جو بھی آتے ہیں، اگر کچھ ہوتا تو جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ ایک تقریر کرتا ہے پاکستان اس وقت انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا ہوا ہے. کیا موڑ پہ کھڑا ہوا؟ کیا اس نے؟ یہ کون سا موڑ ہے جو 70 سال گزرنے کے بعد بھی وہ موڑ جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے، کراس نہیں کر سکے، اس موڑ پہ ہی اڑے ہوئے ہیں. اور کب تک رہیں گے یہ؟ ہم کب تک اس موڑ پہ اٹکے رہیں گے؟ یہ بات سوچنے والی ہے. یہ شہباز شریف نے شوق دیاں ونگا چڑھاتے لئیاں نے. اب اس سے معلوم ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. اس کی سیاست جو ہے وہ خطرے میں ہے اس وقت. نون کی بہت زیادہ پریشانی میں نون تھی پہلے بھی. اب ایک چانس ہے، اگر نکل گیا تو نکل گیا، ورنہ دھڑم تختہ ہو جائے گا نون والوں کا. یہ بات حقیقت ہے. اس وقت جو صورتحال پاکستان کی ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، خود بھی بنائی ہے، باریاں لے لے کر بنائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ گولہ باری کرتے ہوئے یہ ہوا ہے. کبھی اتحاد کے ساتھ چلتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا. دوسرے ملکوں کی آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک انوکھا ملک ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ باری لگاتا ہے، اور دوسرے اپوزیشن پہ تنقید کرتا ہے، انہیں جو ہے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے. کیا پاکستان ایسے چلتا ہے؟ جب کلیج سے اتحاد نہ ہو تو ایک گھر نہیں چل سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کیسے چل رہا ہے؟ یہ کیسے چلے گا؟ ایک گھر میں اتحاد نہ ہو، نا سلوک نہ ہو، تو وہ گھر نہیں چل سکتا. تو یہ ملک ہے، یہ کیسے چلے گا؟ جب اگر ایک فیملی ہو، اس میں دوسرا ممبر جو ہے اس کو ہم کوشش کریں کہ اسے دیوار کے ساتھ لگائیں، جب کلیش ہو، اتحاد نہ ہو، تو وہ کبھی بھی گھر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ ملک ہے. اس کو ملک میں جب ہم ایک دوسرے کو اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کل PTV جو ہے وہ جب یہ نشر کر رہا تھا تو اس وقت
عمران خان نے ایک جو ہے وہ عمر ایوب اس وقت سپیچ کر رہے تھے، عمران خان کا پیچھے سے پوسٹر جو ہے وہ کوئی لے کر فلیکسی کوئی رہنما پیچھے عمر ایوب کے آیا، فوری پی ٹی وی سے کٹ ہو گیا، دوسرے چینل جو بھی تھے وہ پی ٹی وی کے ساتھ منسلک تھے تو وہ بھی کٹ ہو گئے۔ یہ کیا مذاق تھا مجھے یہ بتائیں؟ ایک تصویر کو آپ شو نہیں کرا رہے، کیا یہ آپ میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ایسے پاکستان ترقی کرتا ہے؟ کیا ایسے پاکستان ترقی کرے گا؟ اس وقت ایک بینر کی وجہ سے بھونچال آ گیا، پورا جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ عمران خان کی تصویر نے بھونچال مچا دیا۔ مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان ایسے ترقی کرتا ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے۔ وہ تھے عمران خان حکومت میں تو انہوں نے ایسا کیا، اب آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو سنواریں گے، یہ کبھی نہیں سنورے گا اگر آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مکمل پابندی کی جو ہے وہ قرارداد پہنچ گیا سینٹ میں، یہ مذاق تھوڑی ہے، ملک ہے بھائی، یہ آپ کا انوکھا ملک ہے، کون سا ملک ہے جس میں سوشل میڈیا پر پابندی لگائی گئی ہے؟ آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے پاکستان کو، تو وہاں پہ جی انہوں نے پابندی لگا دیا کہ یہاں پہ ایسا ایسا مواد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، جو ہے وہ جب انسان کے سر کو درد ہو نا، اس کو گولی نہیں دی جاتی مرنے کے لیے، زہر کی گولی نہیں دی جاتی کہ اس کا تھڑا بھی تختہ کر دو، اسے ختم کر دو، نہیں، اسے وہاں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، وہاں پہ غلط ہوتا ہے۔ کل پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہوا تھا، کیا پارلیمنٹ کو ختم کر دے کہ وہاں پہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا پر مکمل پابندی کی بجائے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کریں، پازیٹیو کریں۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ تو آپ بھاگ دوڑ کر پہنچ گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کبھی ایسا کوئی ملک تھا جس میں آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہو کہ اس نے بھگ دوڑ مچائی ہو اور وہ بھاگ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو جو ہے بند کر دے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ سبھی کچھ یہ کر رہا ہے؟ مذاق ہے آپ لوگوں کا اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایسا سسٹم اگر چلتا رہا پاکستان میں تو پاکستان جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے، اللہ حافظ نے ساڈے سارے دے۔ پاکستان کو آپ نے ڈائریکشن دینی ہے، پاکستان کو آپ نے سیدھی رستے پہ چلانا ہے، پازیٹیو بات دینا ہے، تو پھر یہ چلے گا۔ آپ سوشل میڈیا کو بند کر دیں، 10 دن ہو گیا آپ نے ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے، کیا آپ نے کر لیا ہے؟ کیا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے وہاں سے؟ مجھے یہ بتائیں۔ سوشل میڈیا کا لوگ تو پھر بھی وی پی این لگا کر استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جنہوں نے استعمال کرنا وہ تو کر رہے ہیں، آپ کو بند کرنے کا کیا فائدہ آیا؟ بس جو ہے وہ کسی نہ کسی کے دیکھا دکھائی پہ آپ نکل پڑتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں گزشتہ روز جو ہے وہ عمر ایوب نے خطاب کیا، اس نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ لو جی، پہلے وہ کہتے تھے اس پہ، اب وہ کہہ رہے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ اور شہباز شریف نے تقریر میں کہا کہ یہ گھری چوڑ ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، کیا آپ یہی میثاق جمہوریت کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آپ جا رہے ہیں کسی کے ساتھ، آپ کہیں کہ میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ صلح جو ہے وہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تعلقات بڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور ادھر سے جو ہے وہ ساتھ گالی بھی دے دے اور کہ نہیں میں تو صلح کرنا آیا ہوں، کیا پاگل ہوگا وہ اگلا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک کہے گا، ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ تعلقات، ادھر سے تو آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ادھر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں؟ کیا ایسا نہیں چلنے والا کبھی بھی؟ یہ مذاق تھوڑی ہے، پاکستان ہے۔ تو وہاں پہ جی عمر ایوب نے کہا یہ 47 کی پیداوار ہے شہباز شریف، اور یہ جو ہے یہ ان کو جو ہے ہم جب اگلی بار آئیں گے تو ان کو دن کے تارے دکھا دیں گے، دیکھیں گے جی کون سے تارے نظر آئیں گے۔ شیر افضل مروت جی، انہوں نے کل جو ہے وہ اسمبلی میں بات کرنے کے لیے ٹائم دیا گیا انہیں، اور اس نے جو ہے وہ تقریر آغاز کیا کہ میں نے کل چیئرمین پی ٹی آئی بانی چیئرمین کی جو ہے وہ حکم پہ ہم نے ریلی جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی میں نکالی، تو میرے سامنے جو ہے وہ گاڑی ٹکرائی گئی، ٹھیک ہے، گاڑی کی ٹکر مار دی گئی۔ تو میں جو ہے پہلے میرے رات کو ایک دفعہ میرے گھر جو ہے وہاں پہ بھی
لوگ گئے رات کو 1:30 بجے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا نوٹس لیں۔ اسپیکر اسمبلی کو اس نے کہا تو اس وقت اسپیکر نے کہا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ، اگر جلد بازی میں صرف 1.5 یا 2 منٹ کی تقریر کے بعد انہوں نے کہا کہ اوکے جی اجلاس سماعت تک جو ہے وہ ملتوی کرتے ہیں، یہ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو ہے وہ مکمل طور پہ ہم ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں۔ تو اس سے پہلے میں ایک اور خبر اس میں شامل کر لوں کہ جو ہے وہ شہر بانو نقوی، یہ آپ کو جو ہے وہ شاید نام تو نہیں بھولا ہوگا اگر آپ ایک بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ حالات کو اور چینلز کو دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے لاہور میں واقعہ ہوا، ایک عورت والا وہاں پہ شہر بانو پہنچی تو انہوں نے جو ہے وہی کیس جو ہے اس کی FIR درج کرا دی گئی ہیں۔ ڈاؤن نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کچھ پولیس کے کچھ جو تھے لوگ وہ کہتے تھے کہ اس پہ نہیں کرانا چاہیے، لیکن کچھ دھڑے نے کہا اگر ہم یہ نہ کرائیں گے تو پھر یہ مزید کچھ بھی مزید کیا جا سکتا ہے، یہ بات رائٹ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس عورت نے غلطی کی معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی، وہاں پہ اوپر لکھا ہوا تھا، وہاں پہ جو تھا وہ عربی ایک زبان ہے، لکھنا اس کی روایت ہے، وہاں پہ انہوں نے UAE میں منگوایا تھا، اوپر کچھ عربی میں لکھنا، کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، ہماری زبان اردو ہے، اردو میں ہم لکھ سکتے ہیں، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، وہاں پہ کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی تھیں، وہاں پہ لکھا ہوا تھا، خوبصورت عربی میں لکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ہم اس چیز کو ہی سمجھ لیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ مستقبل میں یعنی جو آنے والا ہے فیوچر، اس میں پھر کوئی بھی کسی کو بھی کسی بھی چیز پہ جو ہے وہ حراست لے کر جو ہے وہ مار سکتا ہے، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر آج سخت ہوگا تو کل کوئی بھی قدم اٹھائے گا، دیکھے گا، چیک کرے گا واقعہ یہ جو ہے وہ گستاخی ہو رہی ہے، اگر گستاخی ہو رہی ہوگی تو پھر وہ کرے گا، ورنہ اگر اس سے کوئی ڈاؤٹ ہوا تو چیک کر کے قدم اٹھائے گا، یہ بات نہیں کہ بس جذبات میں آ کے سارا کچھ ہی کر دیں، یہ ہونی چاہیے۔ اور اچھا ہوا تاکہ دوسروں کے لیے ایک سبق ہو کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں، ایک عورت ہے، اس کا اسلام نے ہمیں ایک حق ہے عورت کا، ٹھیک ہے، ہم اس کے حقوق انہیں دینے چاہیے، یہ اس پر یہ نہیں کہ آپ اس پہ لاٹھی چارج برسائیں، ٹھڈے ماریں اور انہیں کہیں کہ آپ قمیض اتار دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، کپڑے اتار دیں، یہ بات نہیں ہوتی، کبھی بھی جو ہے نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے اس کو بھی اسلام نے حقوق دیے ہیں، اگر اس نے غلط کیا ہے تو پھر اسے سزا دینی چاہیے، اگر اس نے کیا ہے غلط نہیں تو آپ نے غلط کیا ہے تو جس نے غلط کیا ہے اسے سزا دینی چاہیے، اس نے تو کچھ نہیں غلط کیا تھا، عورت نے کیا تو دوسرے لوگوں نے تھا تو اسے دینی چاہیے سزا، اس میں کیا غلط ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا اس پوری حکومت کو انالائز کر لوں، یہ حکومت جو ہے یہ جو بنی ہے، یہ میں بتاؤں تو یہ ایک تیر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس کے لیے بہت ہی مشکل وقت آنے والا ہے، ایک چیلنج انہوں نے لیا ہے اور ایک جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا ہے، مطلب کہ اگر کامیاب ہو گئے تو ہو گئے ورنہ گر پڑیں گے، یہی وہی بات ہے کہ سٹیپ یہ ایک تیر کے اوپر ہے اس وقت حکومت، شیر جو ہے وہ تیر کے اوپر ہے، اگر تیر نیچے سے کھینچے گئے تو شیر کھڑپ تیر کے اوپر گرے گا اور تیر جو ہے وہ شیر کو زخمی کر دے گا، جب زخمی کرے گا تو شیر لنگڑا ہو کر چلنے کے قابل نہیں ہوگا، یہی وہی بات ہے، یہ مشکل وقت ہے، جو ہے بہت بڑے بڑے فیصلے لینے پڑیں گے، جو حکومت اب بنی ہے شہباز شریف کی، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل اچھا کرے، اور جو ہے وہ پاکستان کی جو غریب عوام ہے ان کے لیے روزگار مہیا ہو، اور تمام عوام جو ہے وہ اپنی روزی کمانے کا قابل ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنا اور اس چینل کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔